اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 20 رمضان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی عبادات کو اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ آج کئی افراد مساجد میں اعتکاف کے لیے کوشش کریں گے اور اعتکاف بیٹھیں گے، تو اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ اس میں جو کچھ ضروری چیزیں ہیں، ضروری معلومات ہے، وہ آپ سے شیئر کر دی جائے، تاکہ کئی افراد اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کی جو ضروری معلومات ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں، ان کا معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کا اعتکاف اس میں کچھ نقص رہ جاتا ہے اور بعض کا تو اعتکاف ہوتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت سماعت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے تو اس کے جو شرائط ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں، بیسک معلومات ہے، وہ ہونی چاہیے اور شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کا لحاظ ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب یا اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اور ہم یوں کہہ لیں کہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے اس میں ضروری ہے کہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف یہ موجود ہونا بندے کا ضروری ہے، جس نے اعتکاف کرنا ہے۔ تو 20 رمضان ہے، آج غروب آفتاب سے پہلے اپنی ساری تیاری مکمل کر کے آپ باوضو ہو کے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں، اور یہ پھر ساتھ اس کی نیت بھی کر لیں سنت اعتکاف کی، میں آخری عشرے کا رمضان مبارک کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اعتکاف کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں ہونا، عین مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عصر کے بعد ہی آگے مسجد میں اور اس کے بعد پھر جب غروب آفتاب کا ٹائم تھا تو آپ واش روم چلے گئے۔ اب جب غروب ہو رہا سورج تو اب اس وقت آپ کا مسجد میں ہونا، عین مسجد میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ عین مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے تو آپ کا اعتکاف ہی درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ جب غروب کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت آپ تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھے ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ پھر دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ مسجد میں رہنا ہے تو اس میں ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچانا کہ جو ثواب کو ضائع کرنے والی ہیں یا گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، مثال کے طور پر ہنسی، فضول گوئی، اسی طرح اور اس طرح کی آپس میں جو اکثر ینگسٹرز بیٹھتے ہیں تو اس میں وہ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات پہ خوب غور و فکر کریں اور سوچ سمجھ کر بیٹھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی نیت سے ثواب کے لیے مسجد میں آئے لیکن معاذ اللہ الٹا گناہ لے کر مسجد سے ہم جا رہے ہوں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان معاملات پہ بھی توجہ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لباس، اپنا بدن وغیرہ ہے یا جسم وغیرہ، اس کی بھی ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ہمارے منہ سے، ہمارے لباس سے، ہمارے بدن سے کہ اسمیل تو نہیں آ رہی، کہ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے۔ تو معتکف چونکہ وہیں پہ رہتا ہے، کھاتا پیتا سوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباس یا ہمارے بچھونے بستر وغیرہ یا کوئی بھی کھانا کھانے کے معاملات ہیں اس سے یوں کہہ لیں کہ پانی وہ گر رہا ہو مسجد کی دریوں پر، چٹائیوں پر، قالین پر، تو مسجد آلودہ ہو رہی ہو، یا ہم ایسی چیزیں مسجد میں کھا رہے ہوں جیسے کچا پیاز ہے، لہسن ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن سے منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ جو سگریٹ کا معاذ اللہ استعمال کرتے ہیں، تو اب سگریٹ سے بھی یوں کہہ لیں کہ منہ میں اسمیل آتی ہے، ہاتھوں میں اسمیل آتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی ہم نے اوائڈ کرنا ہے جو معتکف حضرات ہیں، کہ جو یوں کہہ لیں کہ ہمارے جسم سے بدبو کا باعث بنے، ہمارے کپڑوں سے یا ہمارے جو بھی ہم جہاں پہ لیٹتے ہیں آرام کرتے ہیں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا کہ یہ چیزیں ہم نہ کریں، ان سے بچیں، اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اعتکاف کا، علم دین سیکھنے کا، تو یہ بڑی پیاری بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے
کوشش کریں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ پردے لگا کر بیٹھ کے 2-4 قرآن پاک ختم کر لیے، نوافل 100-200 پڑھ لیے، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی جو نماز ہے، اپنی جو قرات ہے، کم سے کم آخری 10 صورتیں یہ وہاں کے امام صاحب، قاری صاحب سے آپ ریوائز کر لیں، ان کو سنائیں اور اس کو درست کر لیں، تاکہ جو سال سال سے ہماری آنے والی غلطیاں جو چل رہی ہیں اور جس کی بنا پر بعض اوقات ہمارے یوں کہہ لیں کہ نماز میں فرق آتا ہے، نماز میں نقص آتا ہے، وہ دور ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کو 10 دن ملے ہیں یا 9 دن ملیں گے، تو اس میں بھرپور کوشش کریں کہ اپنی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا بیسک جو معلومات ہے، جیسے نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، اس طرح غسل فرض ہے تو اس کو کیا طریقہ کار ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے، غسل میت کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہمیں نہیں آتی، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم لوگوں کی نظروں میں معتکف ہوں، لوگوں کی نظروں میں ہم بہت زیادہ مطلب بڑے بن رہے ہوں، عبادت گزار بن رہے ہوں، لیکن پلے ہمارے کچھ بھی نہ آئے۔ تو لہٰذا جو بھی حضرات اعتکاف کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم اپنی نماز درست کر کے اٹھیے گا، اپنے آخری 10 صورتیں ہیں اگر آپ کو اتنی آتی ہیں تو ان کو اچھے انداز سے ریپیٹ کر کے، ان کو یاد کر کے، ان کی غلطیاں دور کر کے اعتکاف سے اٹھیے گا، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا بڑا سرور حاصل ہوگا اور حقیقی معنوں میں انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے کہ یہ بڑی بنیادی معلومات ہے اور فائدے والی، اصلاح والی باتیں ہیں کہ اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں اور ان باتوں پر عمل کریں اور ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔